محترم اسد الدین اویسی بھائی صاحب کو امریکن اسلامک سوسائٹی اور کل ہند سنی علماء بورڈ کی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے مرحبا کہتا ہوں، خوش آمدید اور ویلکم کرتا ہوں۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی قیادت کو قومی سطح پہ، مجموعی طور پہ، متحدہ طور پہ قومی سطح پہ آپ کی قیادت کو کس طریقے سے مضبوط کیا جائے تاکہ یہ جو تعلیمی پسماندگی اور جو آمدنی اور جو آج کے موجودہ حالات میں تجار جو پریشان ہیں کہ جتنے مسلم بزنس مین کے انڈسٹریز تھے وہ آج بند ہوئے جا رہے ہیں، چونکہ جو برادران وطن غیر مسلم برادران وطن ہیں ان کو کمیونل فیلنگز کی وجہ سے آرڈرز نہیں دے رہے ہیں، اور ایک بڑی تعداد ہے جو مائیگریٹ کر رہی ہے اس خوف کے ساتھ کہ ہمارے آنے والی اولاد کا مستقبل کیا ہوگا۔ تو قومی سطح پہ آپ کو کس طریقے سے آپ کی قیادت کو مضبوط کیا جا سکتا ہے؟ صاحب میں آپ کو معاوضات دیجئے، میں بولنا چاہ رہا ہوں، میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے کو مضبوط کریے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ملک کو مضبوط کریے، ملک میں بسنے والے کمزوروں کو مضبوط کرنا ہے۔ یہ میری ذاتی لڑائی نہیں ہے، میں جو کام کر رہا ہوں وہ اپنی انا کے لیے نہیں کر رہا ہوں۔ یقیناً آپ جو تمام باتیں آپ نے کہی ہیں بالکل صحیح ہے، مگر اس کا یہ ہے کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر آپ مجلس کو قبول نہیں کرتے تو کسی اور کو قبول کریے۔ بلکہ میں تو یہ بھی کہوں کہ جو مسجدوں میں بیٹھ کر ہمارے علماء کرام بولتے کہ بھائی سیکولرزم کو زندہ رکھو، میں کئی مرتبہ جا کر ان بزرگوں سے بڑے ادب کے ساتھ ان سے عرض کیا ہوں کہ حضرت آپ الیکشن لڑ لیجئے نا، آپ الیکشن لڑی، ہم ساتھ دیں گے آپ کا۔ اگر آپ بولیں گے سیکولرزم زندہ رکھو تو سیکولرزم کہاں ہے بتائیے ہم کو، آپ کون سے سیکولرزم کی بات کر رہے ہیں؟ کہاں ہے سیکولرزم؟ آئین میں ہے، مگر کیا وہ پولیٹیکل سیکولرزم میں نہیں ہے؟ تو اور یہ ذمہ داری جو بھارت کی جمہوریت کو یا سیکولرزم کو بچانے کی جو بات ہے، پولیٹیکل سیکولرزم مر چکا ہے، پولیٹیکل سیکولرزم کا ایک جنازہ ہے۔ اگر آپ بولیں گے نہیں نہیں بھائی آپ ہی زندہ ہے اٹھا کے لے کے چلو، میں نہیں مانتا اس کو۔ آپ کا کہاں ہے، آپ کا کنوکشن کہاں ہے، آپ کا کھڑے کہاں رہتے ہیں آپ؟ مگر مسلمان کے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ پولیٹیکل سیکولرزم کے لیے کہاں تک آپ جائیں گے؟ آپ کانسٹیٹیوشنل سیکولرزم کے لیے لڑائی لڑیے، وہ ضرور ہوگا، تو وہ ہو ہی نہیں رہا ہے۔ تو یہ بڑی پریشانی کی بات ہے کہ آپ اعلان کر دیتے، اس کے بعد پھر آپ بولتے نتیجہ نہیں نکلتا۔ میں یو پی الیکشن کی مثال دے رہا ہوں، میں سب سے ملا یو پی الیکشن میں، میں ہندوستان کے بہت بڑے حضرت مولانا ہیں، میرے پاس دو لوگوں کو بھیجائے، دو مفتیوں کو، بولے کہ آپ حضرت کا پیغام لائے، میرا سر آنکھوں پہ حکم کریے۔ بولے نہیں حضرت یہ فرما رہے کہ آپ الیکشن مت لڑیے۔ میں بولا بہت مشکل ہے۔ بولے کیوں؟ بولا میں آدھے سمندر میں پہنچ چکا ہوں، اب واپس پلٹ کے کہاں سے آؤں گا میں؟ تو بولے کیا پھر کیا ہو سکتا ہے؟ میں بولا آپ میرا الائنس کرا دو سماجوادی پارٹی سے۔ تو بولے بڑی اچھی بات ہے، کتنی سیٹ ہونا؟ میں بولا 10 ہونا۔ اتر پردیش میں 400 اسمبلی، میں بولا 10 دیجئے، اور وہ 10 وہاں سے دیجئے جہاں پر سماجوادی کا کوئی ایم ایل اے نہ ہو، یا پھر آپ سیکنڈ نمبر پہ وہاں پر، میں 10 دے دو میرے کو آپ۔ بڑی معقول بات ہے، جا کے حضرت کو بتائے۔ میں پوچھا بھائی کیا بات ہوئی؟ بولے حضرت بڑے خوش ہوئے آپ سے۔ میں بولا خوش تو ہوئے مگر میرے دل کو بھی خوش کر دو آپ کچھ بول کے۔ تو بولے ہم آپ کو بتائیں گے، بتا ہی نہیں۔ اور میں ان کو بولا دیکھو میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ بی جے پی کو نہیں روک پائیں گے، اتر پردیش بی جے پی جیت رہی ہے۔ تو مسکرائے مجھ پر۔ میں بعد میں پوچھا میں کیوں مسکرا رہے آپ؟ بولے نہیں اسد صاحب آپ ابھی اتنا تجربہ حاصل نہیں کرے۔ میں بولا بالکل صحیح ہے، کون دعویٰ کر رہا ہے کہ میں ارسطو سیاست ہوں؟ مجھے تھوڑا بہت اندازہ ہے، جیت رہی ہے بی جے پی، آپ اپنی لیڈرشپ کو بنائیے۔ بولے نہیں آیا، کوئی جواب نہیں آیا۔ اچھا الیکشن ہو گئے، ان تمام حضرات نے اعلان کیا مسجد 2 سماجوادی کو دو۔ کیا ہوا؟ وہ الیکشن ختم ہو گیا، کون ذمہ دار؟ اسد الدین اویسی ذمہ دار۔ ارے میں فون کر کے بولا بھائی کم سے کم آپ تو مت بولیے، آپ تو میرے سے بات کرنے آئے تھے۔
बोले नहीं नहीं, बड़ी शर्मिंदगी हो गई। अच्छा, 2019 के लोकसभा के चुनाव में एक बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर है बंबई के, मैं इलेक्शन कैंपेन में था तालाब कट्टे में या कहीं पर, तो बोले भाई बहुत जरूरी बात करना है, आप जरा फोन बात करो। मैं किसी घर में गया, बोला बोलिए। बोले असद भाई, लोग ये बोल रहे हैं कि आपके लड़ने से बीजेपी जीत रही है। तो मैंने कहा, उनका नाम लेकर कहा कि भाई साहब आप स्पीकर फोन खोलिए, आपके अतराफ में 2-3 मुसलमान तो जरूर बैठे होंगे। बोले हाँ बैठे हैं। बोला खोलिए, फोन खोल दिए। उसके बाद में बोला इन तमाम से कहिए कि वजू कर लीजिए, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ लीजिए और अल्लाह से दुआ करिए कि अगर असदुद्दीन ओवैसी मिला हुआ है तो अल्लाह उसको बर्बाद कर दे, और अगर झूठ बोल रहा है तो ये बर्बाद हो जाए। अगर इनमें इतना भी हिम्मत नहीं है तो चलिए काबतुल्लाह में चल के खड़े रह के आप बोल दीजिए बात, अगर वो नहीं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे मुबारक में चल के बोलिए। तो फौरन वो प्रोड्यूसर साहब फौरन उठा लिया, अरे भाई आप क्या कह रहे हैं, लोग तो परेशान हो रहे हैं। मतलब परेशान क्यों हो रहे हैं? बोला मैं 3 सीट लड़ रहा हूं। चलिए 3 सीट का कौन सौदा करता मेरे से? तो नहीं, आपकी तकरीर से इंपैक्ट पड़ता है। मिला हमारे अब्बा हमारे बुजुर्ग हमारे को जबान छोड़कर गए, अगर आप जबान ही काटना चाह रहे बोल तो फिर हम खबर में सो जाएंगे जाके। तो ये इस तरह की बातें होती हैं। नहीं इलेक्शन मत लड़िए, वो मत करिए। लड़ाई ये हो रही है कि कैसे इस मुल्क के आइन को बचाया जाए, कैसे इस नफरत को खत्म किया जाए। लड़ाई साहब मेरे लिए नहीं हो रही है, अगर मैं नहीं रहूंगा तो कोई और लड़ेगा लड़ाई है, मगर ये चीजें हो रही हैं। आपके बारे में कोई बात ही नहीं करने तैयार है, मुसलमानों की पसमानदगी की कोई बात ही करने तैयार नहीं है। अब बीजेपी कोशिश ये कर रही है कि मुसलमानों में एक निफाक की कैफियत पैदा किया जाए कि पसमानदा मुसलमान के नाम पे। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, सरजमीन दखन पर हर मकतब फिक्र के जिम्मेदारों ने, चाहे किसी भी मकतब फिक्र के हो या किसी फिरके के हो, उन तमाम ने इस बात को फरोग नहीं दिया कि ये चीजें होंगी। मगर नॉर्थ में है, उत्तर प्रदेश बिहार में है ये, और वहां पर बीजेपी कोशिश कर रही है। अब इसका जवाब कौन देंगे आप? हद तो ये हो गई कि 2 लोगों को पुलिस कस्टडी में प्रिजनर हैं, हाथों में हथकड़ी, उनको गोली मार दिए। मैं अपना बयान दिया, फिर मैं फोन करके 2 बड़े लोगों से पूछा भाई आपका बयान नहीं आया। अरे छोड़िए ना, वो फुला फुला है। अरे मतलब क्या छोड़िए? अरे वो फुला आपको नहीं मालूम, वो फुला बरादर। अरे मतलब वो नहीं है सवाल ये है कि एक गलत काम हुआ है। तो ये चीजों पर हमको गौर करना है।